24 گھنٹے کا جو نظام ہے یہ بھی ایک وقت ہے، جو سال ہر سال جو سال بدل رہے ہیں یہ بھی ایک وقت ہے، زمانہ ہے یہ۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اور ان کی قوموں کی بھی ایک ہسٹری بیان کی ہے، ان کا بھی زمانہ بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے نوح علیہ السلام آئے، اپنی قوم کو دعوت دی، 950 سال تک ان کی جدوجہد چلتی رہی، بالآخر چند کشتی کی سواریاں بچی ہیں، ان کو بچا لیا گیا، باقیوں کو ڈبو کے مار دیا گیا۔ اب جو بچ رہنے والے مومن تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم دیا اور مقام احقاف پر جا کر انہوں نے پڑاؤ کیا، وہاں سے ان کی نسلیں آگے بڑھی ہیں۔ پھر جب ان کے اندر دوبارہ شرک آیا، اللہ کے خلاف بغاوت پیدا ہوئی، شیطان نے ان کو صراط مستقیم سے ورگلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو ان کے اندر اٹھایا ہے، انہوں نے ان کو دعوت دی۔ پھر وہی ہوا کہ چند لوگ جو تھے ان کی بات کے اوپر، ان کی دعوت کو لبیک کہنے والے تھے، ان کو اللہ نے بچا لیا، باقی سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب جو بچ رہنے والے تھے ان کو بھی وہاں سے ہجرت کا حکم دیا گیا تھا، یہ بھی انہوں نے عرب کا سارا صحرا کراس کیا اور عرب کے دوسرے حصے پہ آ گئے، وہاں پہ یہ قوم ثمود بنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ تو الغرض یہ کہ یہ قرآن کے اندر جو مختلف واقعات ہیں یہ بھی ایک زمانہ ہے، اور قرآن کے اندر ان واقعات کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا کہ اپنی تاریخ کا مطالعہ کرو، تاریخ کے اوراق کو پلٹو، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے فذکرہم بایام اللہ، ان کو انسانیت کی تاریخ کے ذریعے نصیحت کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی تاریخ کو بیان کیا، تو یہ بھی ایک زمانہ تھا۔ تو یہ زمانہ وہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے اوپر یہ واضح کر دیا کہ جس طریقے سے تمہارے پیغمبروں نے تمہیں آ کے بتایا ہے کہ جو ایمان لائے گا وہی سرخرو ہوگا، آخرت میں وہی جنت میں داخل ہوگا، اس دنیا کے اندر بھی کامیاب وہی ہوگا، اور جو اللہ کے مد مقابل آ جائے گا، طاغوت بن جائے گا، سرکش و باغی بن جائے گا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرائے گا، اللہ کا نافرمان بن کر زندگی گزارے گا، اس کو اس دنیا کے اندر بھی مٹا دیا جائے گا اور آخرت کے اندر بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب یہ جو دنیا کے اندر ہم اس کو مٹا دیے جانے کا فیصلہ تھا، یہ رسولوں کی دعوت تک تھا، لیکن رسول ان کو بتا دیا کرتے تھے کہ ہم آ گئے ہیں، اب جو ہمارے اوپر ایمان لائے گا وہی کامیاب ہوگا دنیا اور آخرت میں، اور جو ہمارے اوپر ایمان نہیں لائے گا، ہماری بات کو جھٹلائے گا، اللہ کے پیغام کو رد کرے گا، وہ اس دنیا کے اندر بھی مٹا دیا جائے گا، اور آخرت کے اندر ہمیشہ کی سزا تو ہے اس کی۔ تو اسی طرح ہی ہوا، اس کا قانون اللہ نے بیان فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ ہر امت کے لیے ایک رسول تھا، اور جب ان کا رسول ان کے پاس آ گیا تو ان کا فیصلہ بالکل انصاف کے ساتھ کر دیا گیا اور کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا گیا۔ اب رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ختم نبوت کے بعد، اب ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کسی کو دعوت دیں اور اگر کوئی بات نہیں مانتا تو اس کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ یہ معاملہ صرف رسولوں کی دعوت کے ساتھ خاص تھا جو اللہ نے بیان کر دیا۔ اب امت نے جو کام کرنا ہے وہ قیامت تک ایک داعی کی حیثیت سے کرنا ہے، قوم کے اندر صرف ایک انذار کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ جو عقائد، یہ اعمال، یہ تمہارے اخلاقیات، یہ تمہارے معاملات جو ہیں یہ اللہ کی بغاوت ہے، یہ اللہ کی کتاب کے خلاف ہے، یہ رسولوں کی تعلیم کے خلاف ہے۔ ہم نے صرف لوگوں کے سامنے نشاندہی کرنی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ رسول بھی یہی کرتے تھے، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نصیحت کیجیے، کیونکہ آپ نصیحت کو دینے والے ہی بنا کر بھیجے گئے ہیں، مذکر بنا کر بھیجے گئے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ کو ان کے اوپر کوئی تھانے دار یا داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، نصیحت کر اگر نصیحت فائدہ دے۔
اب آپ دیکھیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہی کو نصیحت کر سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور اللہ سے غائبانہ طور پر ڈرے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک وقت کے پیغمبر کے پاس بھی اس سے زیادہ اتھارٹی نہیں ہے کہ صرف نصیحت کرے، صرف علیک البلاغ، صرف وہ بلاغ کرے، بات پہنچائے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اگر ان کے اوپر بھی عذاب آتا تھا تو وہ اللہ کی طرف سے آتا تھا، اللہ کے حکم سے آتا تھا، رسول ان کو عذاب نہیں دیتا تھا اپنی مرضی سے، ان کے اوپر عذاب کا کوڑا نہیں برسانا شروع کر دیتا تھا۔ رسول کے پاس اس وقت بھی زیادہ سے زیادہ اتھارٹی تھی تو یہی تھی کہ بات پہنچا دے، اس سے علاوہ کچھ نہیں۔ جب رسول کے پاس اس سے زیادہ اختیار نہیں تھا تو ہمارے اور آپ کے پاس کس طرح آ جائے گا؟ ہمارا کام بھی یہی ہے، جو عمل صالح کرنے ہیں، جو دین کے اوپر عمل کرنا ہے، سب سے پہلے وہ اپنی آخرت کے لیے کرنا ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے ایک دکھاوے والا مومن بننے کے لیے نہیں، یہ دائی بڑا مومن ہے، بڑا جناب شریف بندہ ہے، بڑا عاجزی ہے اس کے اندر، اس کی بات سنو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے۔ ہمارا اچھا کردار، ہمارے اعمال صالح ہماری آخرت کے لیے نفع مند ہوں گے، ورنہ آپ دیکھیں کہ رسولوں سے زیادہ صالح کردار والا کون ہو سکتا ہے؟ جن کو شہادت قوم دیتی تھی کہ تم صادق اور امین ہو، تمہارے صادق اور امین ہونے کے اوپر، صالح کردار ہونے کے اوپر کوئی انگلی تک نہیں اٹھا سکتا، تمہاری اس بات کو نہیں مانیں گے۔ انا کفرنا بما ارسلتم بہ، ہم کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں جو تم میری رسالت، یہ جو پیغام لے کر آئے ہو، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تم سارے صالح بھی ہو۔ شعیب علیہ السلام کو قوم کہتی کہ اے شعیب تیری نماز کیا تجھے یہ سکھاتی ہے کہ تم ہمارے معاملات کے اندر مداخلت کرو؟ ہمیں آپ شعیب صالح علیہ السلام سے قوم کہتی ہے اے صالح ہم سے اس سے پہلے تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، ہم تو تمہیں ایک مثالی نوجوان سمجھتے تھے۔ یعنی پتہ چلا کہ ہر پیغمبر کا جو کردار مثالی تھا، لیکن اس کے باوجود کوئی اس کی بات کو نہیں مانتا، قوم اس کے خلاف چلتی ہے یا اس کی بات کو کان نہیں دھرتی، تو اس سے معلوم ہوا کہ قوم کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، قوم کے اپنے خود غرضی ہوتی ہے، قوم کے اپنے تعصبات ہوتے ہیں، قوم اپنے نفس کی پیروکار ہوتی ہے، اپنے نفع نقصان کے مطابق فیصلہ کرتی ہے۔ یعنی دائی کے اچھے کردار کی وجہ سے ضروری نہیں ہے کہ ساری قوم ایمان لے آئے۔ ابھی آپ کے سامنے مثالیں ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام جن کے کردار کی شہادت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، سیدا و حصورا و نبی من الصالحین، کہ سردار ہوگا، پاک باز ہوگا، صالح ہوگا، نبی ہوگا۔ یعنی ان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کر دی تھی، لیکن انجام کیا ہوا؟ ایک ناچنے والی کی فرمائش کے اوپر بادشاہ نے ان کا سر کٹوا کے پیش کر دیا۔ تو قوم یہ لازمی نہیں ہے کہ ہمارے حسن اخلاق، حسن کردار سے متاثر ہو، لیکن حسن اخلاق، حسن کردار یہ اسلام کا ہم سے ایک بحیثیت مومن مطالبہ ہے، بحیثیت دائی کہیں یہ مطالبہ نہیں کیا گیا۔ یہ ہمارا 24 گھنٹے کا اللہ تعالیٰ سے، اللہ کا ایک مومن سے مطالبہ ہے کہ آپ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، ان کے مطابق آپ نے چلنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، میرا حکم ہے۔ اگر صلہ رحمی نہیں کرو گے تو جنت کے اندر داخل نہیں ہوگے۔ لا يدخل الجنۃ قاطع الرحم، قطع رحمی کرنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ اسی رسول نے فرمایا نا جس نے کہا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے طویل لٹکایا اس نے شرک کیا۔ یہ اسی نبی نے فرمایا ہے لا يدخل الجنۃ قاطع الرحم، قطع رحمی کرنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے، ہمارے اپنے ذاتی تعصبات یہ ہوتے ہیں کہ ہم اگر قرآن کو بھی پڑھتے ہیں، حدیث کو بھی پڑھتے ہیں تو اسی نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ کون سی بات ہمارے مسلک، ہمارے موقف کی تائید میں جا رہی ہے، اور کون سی بات جو ہے وہ سامنے والے کو چپ کرانے کے لیے، سامنے والے کو لاجواب کرانے کے لیے مؤثر ثابت ہو رہی ہے۔ اور جب تک ہم ان تعصبات کے پس منظر میں قرآن و سنت کو پڑھیں گے تو یہ ہمیں ہدایت نہیں دے سکتے، یہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے جب تک ہم ان چیزوں سے بالا تر ہو کر قرآن اور حدیث کو صرف اپنی ہدایت کے لیے پڑھنا شروع کریں، اپنی ہدایت کے لیے کہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔
جب اس نیت کے ساتھ قرآن کو آپ پڑھنا شروع کر دیں گے، آپ کی دنیا بدلنا شروع ہو جائے گی، آپ کے دل و دماغ کی دنیا بدل جائے گی۔ قدم قدم پر قرآن آپ کو روک کے بتائے گا کہ تم یہ کر رہے ہو، ہونا یہ چاہیے۔ جب تک ہم قرآن کو اس نظر سے پڑھیں گے کہ یہ ہمارے موقف کی تائید کر رہا ہے یا فلاں کو لاجواب کرنے کے لیے کون سی آیت کس جگہ پہ لکھی ہوئی ہے، تو قرآن ہمیں ہدایت نہیں دے گا۔ پھر ہمیں صرف پورے قرآن میں سے ہر فرقے کو اپنا اپنا فرقہ ہی نظر آئے گا، اور اس کے اندر پڑھنے کے بعد کسی طرح کی خشیت پیدا نہیں ہوگی، کوئی للہیت پیدا نہیں ہوگی، کوئی اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوا ہوگا، کوئی جنت میں جانے اور جہنم سے بچنے کا کوئی اس کے اندر جذبہ نہیں پیدا ہوا ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے لیے پڑھا ہی نہیں تھا، وہ تو لوگوں کے لیے پڑھ رہا تھا۔ تو اس لیے جس طرح ابھی درس کے اندر آپ نے یہ بات سب نے بھائیوں نے سنی کہ قرآن پڑھو، ایک آیت چاہے روزانہ پڑھو، 1 منٹ اس کے لیے وقف کر لو، 5 منٹ وقف کر لو۔ قرآن آپ دیکھیں کہ آج تو موبائل کے اندر قرآن مجید موجود ہے، اور کون ایسا بندہ ہے جس نے موبائل رکھا ہو؟ میرے کہا ہر 10 بندوں میں سے 9 کے پاس ٹچ موبائل موجود ہے۔ اگر وہ نہ بھی ہو، ہر گھر کے اندر قرآن موجود ہے۔ کوئی ایسا شیڈول بنائے، کوئی ایسا معمول بنائے، چاہے رات کو صبح کو آپ 5 منٹ ہی دیں، 2 آیتیں ہی پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، صرف اس غور کے ساتھ کہ ان آیتوں کے اندر میرے لیے کیا ہے، بس یہ نہیں کہ میرے محلے دار کے لیے کیا ہے، سامنے والے کے لیے کیا ہے، فلاں کے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے۔ تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ صحابہ کرام اسی مقصد کے لیے پڑھتے تھے۔ کوئی ایک حدیث، کوئی ایک ضعیف سے ضعیف روایت بھی آپ کو نہیں ملے گی جس میں آپ کو یہ پتہ چلا ہو کہ صحابہ کرام نے کبھی اس لیے قرآن پڑھا ہو کہ میں ابو جہل کو لاجواب کر رہا ہوں، جا کے میں جا کے ابو لہب کا منہ توڑ بند کر کے آتا ہوں، ذرا فلاں یہودی عالم کو میں چپ کرا کے آتا ہوں، اس مقصد کے لیے پڑھتے ہی نہیں تھے۔ ایک بھی ایسا واقعہ نہیں آپ کو ملے گا۔